صلی علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين درود بھیجتے محمد صلی علی محمد. آج کی شب بہت سخت رات ہے. اہل بیت کے لیے یہ بہت سخت رات ہے کہ 72 کا تو ماتم کرتے رہے. آج 2 اور جنازے ہیں جن کو رونا ہے. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے گھر جاتے ہیں اور لوائقین میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ پرسہ لے لو جو تمہارے جانے والے تھے، ان کا پرسہ لے لو. آج کون زندہ ہے اہل بیت میں سے؟ ہمارا 12واں امام زندہ ہے. اور وہ کہتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ دن میں بعض علماء نے کہا ہے کہ 2 دفعہ، بعض علماء نے کہ 1 دفعہ کربلا شروع سے آخر تک دیکھتے ہیں. تصور کریں ہم تھوڑا سا غم سنتے ہیں اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم تڑپنے لگتے ہیں اور زیادہ بیان ہونے لگتا ہے تو ہماری حالت خراب ہوتی ہے. اور اسپیشلی جو پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے میں کہتی ہوں دنیا میں جتنے میری ٹیچر ہوں اس لیے مجھے ہوتا ہے کہ جتنا بھی میں تقریر کر لوں، میری مشکل مرحلہ مصائب کا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم مصائب بیان نہیں کر پاتے. یعنی مشکل مجھے لگتا ہے کتنی دیر آپ مجھ سے تقریر کروا لیں، میں کرنے کو تیار ہوں جس موضوع پہ بھی کہیں، لیکن جب مصائب کا مرحلہ آتا ہے تو پھر میری حالت بہت، پھر وہ نہیں ہوتا. اور یہی آپ لوگ ہیں کہ سنتے ہی نام حسین کیسا عالم ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو آج وہ اس کو تہنیت دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں امام زمان کو کہ آپ جن کو صبح سے شام تک روتے ہیں، آج 2 اور جنازے ہیں جو کہ رکھے ہیں ہمارے تصورات میں. فاطمہ کا وہ گھر ہے جس میں رسول خدا کا تقریباً آخری وقت ہے، اور اس کے بعد پھر بی بی زینب کا حال بیان کروں گی آگے چل کے. یعنی اس وقت تکلیف سے ہمارے دل، اور بھی جتنے بھی ہم آپ دیکھیں نا ارد گرد جو ماحول میں آج کل ہو رہا ہے، میری ایک عادت ہوتی ہے کہ جو کرنٹ افیئرز ہیں ان پہ ضرور ڈسکس کیا جائے، ان پہ ضرور بات کی جائے کہ جو رسول خدا جہالت سے نکال کے لے کر گئے اور جو گمراہی مبین میں مبتلا تھے، رسول خدا نے ان لوگوں کو ہدایت مبین یعنی بڑی ہدایت تک پہنچا دیا. آج ہم دیکھتے ہیں دوبارہ جہالت میں آ گئے. رسول کو اپنی شہادت سے پہلے اس بات کا بہت ایک جو قلق تھا، ایک بات ہوئی کہ اب تو میں ان کو یہاں لے آیا ہوں، یہاں پر میں ان کو لے کر آ گیا ہوں. درود بھیجیے محمد والے محمد. ہاتھ میں لے چلے شکریہ. اس سے یہ نکالو. نہیں یہ رکھو. اچھا اس سے بھی آواز آ رہی؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، اس کو میں یہاں رکھ دیتی ہوں. درود بھیجیے محمد والے صلی علی محمد والے محمد. رسول خدا جو جاہل لوگ تھے، جو ضلالت میں تھے، ذلیل ترین تھے، ان کو اس مقام تک لے آئے. یعنی مبین گہری ترین عظیم ترین گمراہی میں تھے، ان کو عظیم ترین ہدایت تک پہنچا دیا. لیکن آج ہم جو رسول کو تکلیف تھی، وہ کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ تم آپ کو کوئی جا رہے ہیں، کوئی ہمارے جیسے اصحاب بات کرتے ہیں کہ ایک بات کہے کہ میرے بعد تم لوگ گمراہ دوبارہ نہ ہو جانا، جہالت. اور آج ہم دیکھتے ہیں دیکھیے پشاور میں کیا واقعہ ہوا، 133 بچوں کو اس طرح مار دیا. یعنی انسانیت ختم. یعنی ایسا لگتا ہے کہ عرب کا وہ پرانا زمانہ واپس پلٹ گیا ہے، وہ جہالت کا دور واپس آ گیا ہے. یعنی کوئی امتحانی چھوٹے کو بڑے کو جس قسم کی باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ تو ممبر سے میں بیان بھی نہیں کرتی، آپ سب جانتے ہوں گے کہ جو ان کے جملے تھے اور جو وہ شخص جو ان کا لیڈر اپنے آپ کو کہتا ہے، جو برقع پوڑ کے بھاگا تھا، سر وہ کس طرح کے بیانات دے رہا ہے. اس کو وہ اسلام کہتے ہیں، جبکہ ہمارے رسول کچھ اور اسلام دکھا کر گئے ہیں، کوئی اور جو شکل ہے اسلام کی انہوں نے بالکل اس کو مسخ کر دیا. دوسروں کے سامنے ہم تو ایسا اسلام کا نام لے تو کہ لوگ کہتے ہیں شرم کی بات ہے. یہ اس طرح انہوں نے بنا دیا ہمارے اسلام کو. اسلام محبت، سب سے بڑا یہ کہ آپ لوگ یہاں یہ درس ہم نے یہاں سے سیکھا. جب میں یہاں آئی تو آپ لوگوں نے محبت کا اظہار کیا. کیا ہے یہ رسول کا درس تو ہے کہ آپ لوگ مجھ سے اتنی محبت، یہ حسین کا درس تو ہے، یہ بی بی زینب کا درس تو ہے کہ جو آپ لوگ اتنے اخلاق سے لیں. اسلام اسی کا تو نام ہے.
اور یہی ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام وہ نہیں ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، اسلام یہاں ہے. آؤ ذرا ہماری مجلسوں میں آ کر دیکھو، تمہیں اسلام کا وہ صورت نظر آئے گی کہ جو سورج سے زیادہ چمکدار ہے، جو پاک و پاکیزہ ہے. اس گھر سے لیا ہے ہم نے اسلام جو طاہر گھر ہے، کوئی مقابلہ نہیں اس گھر کا. لیکن کس طرح بے دردی سے مارتے ہیں. لیکن اس کے لیے پھر میں ایک بات، جو میری عادت ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بتاتی ہوں تو اس کا سلوشن بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ ذکر کرتی ہوں. یعنی صرف ایک مسئلے کو آپ کی طرف بھیج دینا یہ کمال نہیں ہے، آپ اس کا کوئی نہ کوئی آپ اس کی ٹپس بتائیں. میرا چونکہ بیسک ٹاپک امام زمانہ اور تربیت ہے، میں زیادہ تر میرا ہوتا ہے کہ اور تربیت کرتی بھی ہوں بچوں کی، اور میرا ٹاپک زیادہ تربیت ہوتی ہے مختلف موضوعات پہ. تربیت کس لحاظ سے ہونی چاہیے انسان کی، تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے تربیت کرنا. اور آپ ماشاء اللہ سے بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں کہ کس طرح اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں یہاں پر. تو اس میں صرف ہم فی الحال ہم کیا کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے یا مومنین کے لیے. سب سے پہلا کام یہ کہ امام کے لیے ظہور کی جلد از جلد آنے کی دعا کرتے رہیں. اور اس کے لیے بہترین جو دعا بتائیں، عظم البلا، جو ہے الہی عظم البلا. یہ کہتے ہیں ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیے. جو بھی اس وقت پریزنس میں ہیں، جتنے بھی لوگ قید میں ہیں، پریشان، ان سب کا علاج اسی میں ہے. اور اس سے تڑپ کے جب آپ کہتے ہیں نا، اس میں آپ نے جو جملے آپ ترجمہ پہ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا اس کو، بہت جملے اس کے کیسے کہ آفاتیں کتنی آ رہی ہیں، کیا کیا مسائل ہو رہے ہیں. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ امام تشریف لے آئیے. اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اردو سے محمد والے صلی علی محمد والے محمد. دوسری اہم بات جو کہ ہمیں اس زمانے میں کرنے کو کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ، یعنی کہ دعائے غریق پڑھنے کو کہا گیا ہے. اور جاتے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یہ 5 چیزیں جو ہے شیخ مفید کے اور شیخ صدوق کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی. اور کہا کہ دعائے غریق یار یہ ضرور پڑھتے رہیے ساتھ ساتھ. اور ساتھ ساتھ دعائے معرفت کو نہ بھولیے. اللہم عرفنی نفسک پہ پوری یہ دعا آپ ہر نماز قنوت میں، جتنی قنوت میں دعائیں آپ پڑھیں گے، اب تو قنوت میں نا اردو میں بھی اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، تو جتنی چھوٹی 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 آیتوں میں سے آپ کو جملے ملتے ہیں وہ سب جمع کر لیا کریں اور قنوت میں اس کو پڑھا کریں، ان لوگوں کو یاد رکھا کریں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اس کے بارے میں کہا یہ عظیم 2 آیتیں پروردگار عالم نے انسان کی خلقت سے 2000 سال پہلے اپنے دست قدرت سے لکھی تھیں، اور معراج میں اس کو جو ہے ہدیہ کیا تھا. جو تحفے معراج سے رسول خدا لے کر آئے ان میں یہ ایک تحفہ تھا. اچھا اس کا کمال کیا ہے؟ اس کا کمال ہے کہ کوئی بھی مومن اگر پڑھ لیتا ہے یہ ضمانت ہو جاتا ہے تمام مومنین کے لیے. یعنی اگر یہ 2 آیتیں، اور کہا گیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ ان 2 آیتوں کو آپ فریم کرا کے ہر وقت لگ رہے اور گزرتے ہوئے ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو وہ تمام مومنین کی مصیبتوں کے لیے مسائل کا حل مل جاتا ہے آپ کو. یعنی اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ رسول کو معراج پہ دی پروردگار عالم نے 2000 سال پہلے خلقت انسان سے پہلے اس کو لکھا ہے. اس کی اثر کو، تاثیر کو ہمیں ہماری اصل میں معرفت اتنی نہیں ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. دوسری اہم چیز جو ہم کو کرنا چاہیے اس موقع پر آج کے دور میں، دعائے جوشن صغیر. علماء بیان کرتے ہیں دعائے جوشن صغیر دراصل اسی وقت کے لیے ہے جب مصیبتیں آپ پہ ٹوٹ رہی ہوں. آپ اس کا ترجمہ پڑھیے گا اور یقیناً آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے ہمارے ہاں ہی ذکر ہو رہا ہے. اس کے لیے بھی کہا گیا کہ مومنین کی حفاظت کے لیے آپ یہ والی دعا ضرور پڑھا کریں، یعنی دعائے جوشن صغیر. اس کے الفاظ میں دیکھیں، قرآن میں آپ نے سوروں کو دیکھا ہوگا تو کچھ سورے ایسے جو بڑی روانی سے ہم گزرتے ہیں، اس میں رائمنگ ورڈ ہیں ایک کے بعد ایک، آپ بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں اور بہت آسانی سے یاد بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اسی طرح جیسے دعائے جوشن کبیر ہے، آپ لوگ کے میرے خیال زبان پہ ہوگی، اتنا بڑا اور اتنی روانی آتی ہے، اتنی تیزی سے پڑھا جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس جوشن صغیر میں الفاظ ایسے ہیں کہ اس میں رک کے آتی، تھوڑی سی رکاوٹیں آتی ہیں، آپ اتنی آسانی سے. لیکن جب انشاءاللہ اس کو پڑھتے رہیں گے، اس کا اہتمام کیجئے، اس کا اہتمام کر کے پھر آپ جب اس کو ادا کریں گے تو اس کا فائدہ سب لوگوں کو، تمام مومنین کو ہوگا. کسی دن بھی بیٹھ کے جو آ کر بیٹھ جائیں اور پھر آپ ایک دفعہ سب نے مل کے پڑھ لی، اندازہ نہیں کر سکتے آپ کو آخرت میں اس کا کتنا اجر ملیں گے. دعائے جوشن کبیر کا ہے آخرت میں آپ کو فائدہ زیادہ دے گی. دعائے جوشن صغیر اس دنیا میں آپ کو بہت فائدہ دے گی. درود بھیج دیں محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد وجل.
ما صلی علی محمد والے محمد وجل فرما۔ ذکر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی محمد والے محمد وجل۔ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور وہ باہر تشریف لے کر آئے۔ باہر تشریف لانے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے پریشان تھا اور وہ پل صراط کو جو ہے عبور کرنا چاہ رہا تھا، کراس کر رہا تھا، لیکن وہ کر نہیں پا رہا تھا، وہ جو تھا وہ کانپ رہا تھا، اس کے پاؤں لرزش میں تھے، وہ خود کانپ رہا تھا اور وہ نہیں کراس کر پا رہا تھا، وہ اس جگہ پہ رکا ہوا تھا، گھبرا رہا تھا۔ اچانک ادھر سے ایک صلوات آئی جو اس نے میرے اوپر بھیجی تھی، اس نے پکڑ کے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کو پل صراط جو ہے وہ کراس کرا دیا۔ درود بھیجیں۔ صلی علی محمد والے محمد وعجل اتنی ساری حدیثیں، اتنے سارے واقعات ہیں، اس صلوات سے ہی متعلق ہے، لیکن ظاہر ہے میں اس کو بہت مختصر کوشش کروں گی، ویسے ہی میں نے آپ لوگ کا اچھا خاصا ٹائم لے لیا، لیکن تھوڑا سا اس طرف آ جاتی ہوں، ورنہ ایک بہت اچھا واقعہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے صلوات سے متعلق، لیکن پہلے میں کوشش کروں گی جو مقصد ہے وہ آج کا پورا ہونا چاہیے کہ رسول کس مقصد سے دنیا میں آئے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمہیں اگر نجات کے لیے، تمہاری نجات کے لیے میں نے اس رسول کو بھیجا ہے، کیونکہ تم جو ہو ضلالت کی، جہالت کی، اناعت کی، دنیا جہان کی مصیبتوں میں تم گرفتار ہو، میں نے تمہیں اس لیے اس رسول کو، تمہیں دیکھیں کہ دنیا کی جو خراب ترین قوم تھی، یعنی ان کا کھانا اگر آپ سن لیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ ان کے کھانا، یقیناً آپ لوگ کو سنتے رہتے ہیں علم کہ ان کے کھانا اتنا بدترین تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک تو وہ جو تھے جانوروں کی ہڈیوں میں کھانا کھاتے تھے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ یعنی کہ اگر یہاں تک حد یہ ہے کہ وہ اونٹ کے بال تک کھاتے تھے، انسان مر جائے تو بھی کھا لیتے تھے، جو کچھ مرا پڑا، یعنی کوئی جانور بھی، دیکھیے برے دو طرح کے جانور ہیں نا جو غلاظت کھاتے ہیں، تو گندی چیزیں کھاتے ہیں، کوئی جانور بھی نہ کھانا پسند کریں، وہ مرے ہوئے جانور تک کھا لیا کرتے تھے، اور جب کچھ نہیں تو ان کا اپنا اونٹ تھا، اس کے ٹکڑے کاٹے، اس کی کھال کاٹی، اس کو پکایا، اس کو کھا لیا، اس طرح کرتے تھے۔ پرانی کھال پڑی ہوئی ہے، انہوں نے اس کھال کو جو تھا بھگویا، اس کو نرم کیا، اس کو کھا لیا، بال تک کھاتے تھے وہ لوگ، یعنی کہ بال کو اس کو بنایا، اس کو پکایا، کوشش کرتے جس طرح بھی کھاتے ہوں، یہ طریقہ تو ظاہر ہے مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیسے اس کو ہضم کیا اور کیسے کھایا ہوگا، لیکن بہرحال ان کا کھانا، یعنی اتنا اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کو، اور وہ کہاں نیچے گرے ہوئے تھے، اتنی زیادہ کہ جانور سے بدتر تھے، وہاں کس کو بھیجا؟ افضل الانبیاء کو بھیجا، یعنی اتنے بڑے سب سے خاتم النبیین کو بھیجا۔ اب جب وہ آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا ہے، تو اب انہوں نے ایک پلان بنایا، انہوں نے سوچا کہ کس طرح، یعنی یقیناً یہ اللہ کا حکم تھا کہ کس طرح تربیت کرنی ہے۔ 3 چیزوں سے انہوں نے تربیت کی، 3 طریقے استعمال کیے تربیت کا، جو کہ جو میں جیسے ٹیچر ہوں، میں ہمیشہ اپنے، ظاہر ہے وہ بہت بڑے معلم ہیں، انہی سے سیکھا، اہل بیت کے در سے ہی سیکھا کہ بچوں کو تربیت یہ کس طرح کرنا ہے۔ تو 3 چیزوں سے انہوں نے، ان کے ساتھ ایک معجزہ تھا قرآن کا، جو کہ ان کا کہہ سکتے ہیں ہیلپر تھا، کہ جس کے ذریعے تو آیت قرآنی کو سنایا، اس کے معجزات اور جس میں چیزیں تھیں وہ واقعات ان کو سنائے۔ جب دل تھوڑے نرم پڑ گئے تو ان کا جو ہے تزکیہ نفس کیا، ان کے دل کو پاک کیا۔ جب دل پاک ہو گیا تب ان کو جو ہے ہدایت دی، ان کو علم عطا کیا، ان کو اس ہدایت، یعنی کہ جو علم پروردگار عالم جو انسان کے لیے مخصوص تھا وہ عطا کیا۔ یعنی یہ ڈائریکٹ نہیں کیا کہ تزکیہ شروع کیا، نہیں، پہلے وہ چیزیں سنائیں ان کو، کیونکہ آپ کو جانتے ہیں کہ اکثر آپ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں کہ کبھی تنہائی میں قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس وقت کیونکہ آنسو، چاہے وہ خوشی کی آیت ہی ہو، کوئی فتح کی آیت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا، یعنی تصور آپ لوگوں نے کہ اکثر ہم لوگ جیسے جانماز پہ بیٹھتے ہیں اور حسین یاد آ جاتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں، وہاں کوئی نہیں دیکھتا، یہ وہ عمل ہے جو قبول ہونے والا ہے۔ یہاں تو ہو سکتا ہے کسی نے ہمیں دیکھا ہمارے دل میں ریا آ جائے، لیکن وہ عمل جو تنہائی میں ہوتا ہے اس میں ریا نہیں ہوتی، وہی وہ عمل ہے جو پروردگار ہے کہ صرف خالص میرے لیے، میں جانماز پہ تھی، میں نے تو کچھ سوچا ہی نہیں تھا، کوئی میرے ارد گرد بھی نہیں تھا، یقیناً دل میں خیال آیا فاطمہ زہرا کا، دل میں خیال آیا حسین کو کیسے شبہ کیا، یہ کرتے ہی میری آنکھوں سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں آنسو آنے لگے، یہ وہ عمل ہے جو خالص میرے رب کے لیے تھا، میں نے کسی کے لیے نہیں کیا تھا، میں نے صرف اپنے پروردگار کے عالم کے لیے کیا تھا، اس کو یاد کر کے قرآن میں کیسے، تو یہ وہ آیتیں تھیں، جب آپ ہسٹری پڑھیں تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ سب کے سب ان کی طرف آتے تھے، کہا جاتا دیکھو ادھر نہ جانا،
جہاں رسول ہیں, نبی بیٹھے ہیں, کچھ کانوں میں بھر لو اس سے پہلے کہ وہ آوازیں تم تک پہنچ جائیں. تو اس کے لیے تو ان کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح ان کا تذکیہ, پہلے انہوں نے واقعات سنائے, ان کو بتایا کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, اس کی ہدایت سنو, اس کے بعد پھر ان کے تزکیہ نفس کیا. اچھا, تزکیہ نفس سے کہ مراد دل جو ہے وہ پاک و پاکیزہ کرنا, یعنی دل جو ہے پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو سب سے اہم جگہ ہے وہ تمہارا مومن کا دل ہے, اور اس کے لیے حدیث ہے, پروردگار عالم فرماتا ہے, اور بڑی سخت حدیث ہے, آپ کی توجہ چاہوں گی کہ بڑی سخت حدیث ہے. پروردگار عالم کہتا ہے کہ مومن کا دل میرا گھر ہے, اس میں کسی کو داخل نہ ہونے دینا, اس میں کسی کو داخل نہ ہونا, کہ ٹریس پیسنگ نہیں الاؤ ہے یہاں پر. اب ہم اپنے دلوں کو چیک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اس میں جمع ہیں, اسی لیے تو ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا. دل نماز میں نہیں لگتا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہے اتنی چیزیں اس کے اندر ہیں کہ وہ چیز پاک نہیں ہوتی. فار ایگزامپل میں آپ دیکھیے ایک مثال دوں آپ لوگ کو, اور کہ ایک کلازٹ ہے, اسپیشلی بچوں کا کلازٹ, آپ کنسیڈر کیجیے گا اس کو, کہ بچوں کا کلازٹ ان کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے ماما آ رہی ہیں, جتنا کچھ ہوتا ہے باہر وہ سب کچھ اندر بھرتے ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں. اور وہ ہوتا ہے کہ وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اتنا بری طرح انہوں نے بھرا ہوتا ہے کارپیٹ کے نیچے, ادھر ادھر جتنا سامان ملا, ماما نے اگر دیکھ لیا کارپیٹ کے نیچے تو پھر ظاہر وہاں سے نکال, وہ بھی وہاں تھا کہ آئندہ ہے وہاں نہیں چھپانا, کہیں ایسی جگہ چھپانا, تو انہوں نے کلازٹ کو بند کر دیتے تھے. اس میں اتنی چیزیں, کیا ایک کلازٹ تصور کیجئے, اس میں اتنا سامان بھرا ہوا ہے, کیا کچھ اور اندر جا سکتا ہے؟ نہیں. مطلب تصور کریں ایک کلازٹ ہے, اس کے اندر اتنا سامان آپ نے بھر دیا, اب آپ کھولیں گی تو وہ آپ چیزیں نکلیں گی, جائے گی نہیں, اندر نہیں جائے گی. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں کہ کیا ہے کہ دل جو ہے اس میں جب بہت ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی, دنیا کی ہر چیز, ہر بت ڈال لیجئے اس کے اندر, اس میں ہر قسم کی چیزیں ڈال لیجئے, جو بھی آپ کے تصور میں غرور سے لے کر جتنی بھی گناہ نے کبیرہ صغیرہ سب کچھ ڈال لیجئے اس میں. اب بھرا ہوا دل ہے, کیا اندر جائے گا؟ نہیں جائے گا. آپ نے یہ دیکھا کہ مجلس ہم لوگ پڑھتے ہیں نا, مجلسوں میں جب آنے لگتے ہیں تو ہمارا دھیرے دھیرے دل خدا کی طرف لگنے لگتا ہے. اب نے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جیسے مجلس یعنی پورا سال جیسا گزارا ہو, لیکن خود بخود جو ہوتا ہے نمازیں پڑھنے کو خود بخود ہوتی ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ کیا ہے, جس کو میں سینیٹائزر کہتی ہوں. یہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے میں نے ان کے لیے یہ ایک ٹرم نکالی تھی. سینیٹائزر کیا ہوتا ہے؟ سینیٹائزر جب آپ کرتے تو جرمس کو کل کرنے کے لیے اس کے لیے آتا ہے نا, میں نے ورڈ نکالا سینیٹائزر, جبکہ سن کو ختم کرتا ہے. تو اس میں ایک مجلس بھی ہے, تو ہم لوگ بچے بڑے آرام سے اسکول میں کہتے ہیں کہ سینیٹائزر مسٹر سینیٹائزر, تو وہ سمجھ گئے اس بات کو. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے لیول پہ آ کے اس کی مثالیں بناؤں ان کے جیسے, اور پھر آج کا جدید دور ہے اس کے حساب سے ان کو بتانا پڑھانا پڑتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو دل ہے ہمارا, اب اس میں دیکھیے کچھ لوگوں کے دلوں میں بالکل گنجائش نہیں ہوتی, وہ آتے ہیں جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں. آئے قرآن سنا, ہماری مجلسوں میں کیا ہوتا ہے, ہمارے وہی طریقہ ہے, کیا کرتے ہیں, قرآن سناتے ہیں, تزکیہ نفس کرتے ہیں, اور پھر آپ کو جو ہے علم اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تینوں چیزیں آتی ہیں نا, طریقہ وہی ہے. یہ نہ سمجھیں ہم بہت الگ, ہم اسی سے اہل بیت سے جو ملا ہے, پہلے ہم آیت قرآنی سناتے ہیں, احادیث سناتے ہیں, پھر تزکیہ نفس بتاتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے, کیسے تم ان کی طرف. اور ہوتا یہ ہے کہ جب آیات قرآنی سنائی جاتی ہیں اسی وقت تزکیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ پروسیس اہل بیت کا ذکر, تو میرے پاس جو کہتے ہیں, میں نے کہا برانڈ نیم جو ہے میرے پاس سینیٹائزر ہے, بھئی کیا قرآن ہے اور اہل بیت ہے, دونوں ایسے برانڈڈ ہیں جو ہم نے نہیں بنائے, وہ ادھر سے بن کے آئے ہیں. تو یہ وہ ہیں کہ ان پہ آپ پورا آنکھ بن کے یعنی آپ جب سینیٹائزر لائیں گے تو کہیں کون سا اچھا ہے, کون 100% 99 ہی لکھا ہوتا ہے, کسی پہ 100% نہیں لکھا ہوتا, صرف 99% لکھا ہوگا. لیکن جو میں سینیٹائزر آپ کو بتا رہی ہوں اور ہم سب جانتے ہیں وہ 100% ہے. درود بھیج دیں محمد والے میں, ما صلی علی محمد وجل. تو اسی طرح جو ہے کچھ لوگ آتے ہیں مجلسوں میں بالکل ایسے ہی چلے جاتے ہیں, کیونکہ گنجائش ہی نہیں ہوتی اور توجہ بھی نہیں ہوتی. گھر میں ہر چیز, بہت ساری چیزیں سٹیپس ہوتی ہیں اپنے تزکیہ کرنے کا. کچھ لوگوں کے دلوں میں تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے, یعنی اتنے ان کے کلازٹ بھرے ہوئے نہیں جیسے ہوتے ہیں نا کہ کچھ گنجائش ہے, کچھ اور ڈالا جا سکتا ہے, بچہ کچھ اور بھی ڈال دے گا. ہم خود ہمارے تو ویسے امید کرتی ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایسا کلازٹ نہیں ہوگا ہمارا کہ جس میں آپ نے بھرا ہوا ہو اور گنجائش. ہوتا کیا ہے
دیکھیے ایک پروسیس ہے کہ جب کسی چیز میں کبھی دو اپوزٹ چیز جیسے سائن نیگیٹو اور پازیٹیو ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کی جو خلاف چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. اچھا اب ٹھیک ہے، میرے پاس جو دل ہے، میرے دل کے اندر کچھ گنجائش تھی. اس گنجائش میں کیا ہوا کہ میں نے اہل بیت سے جو تعلیم حاصل کی تھی وہ میں نے اپنے اندر لے لی. اب میرے دل میں جو گنجائش تھی وہ جگہ پر رہ گئی. ٹھیک ہے، اب میرا دل کی طہارت شروع ہونے لگی. لیکن چونکہ شیطان اور شیطانی چیزیں زیادہ ہیں، یہ چیز کم ہے، حاوی آ جائیں گے، اس کو پش کرنا شروع کریں گے، پش کرنا شروع کریں، پش کر یہاں تک کہ اس کو نکال باہر کریں گے. مجلس ختم ہوئی، 2 محرم ختم ہوئے، ہم پھر اپنے پرانی روش پہ آ گئے. یعنی اتنی کم گنجائش تھی، زیادہ وہ چیزیں تھیں تو زیادہ ہفتہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمل کچھ دن آپ کا 1 مہینہ اور چلے، تزکیہ رہے، 2 مہینہ رہے. اب جتنی کوانٹٹی ہوگی اس اہل بیت کا جو تعلیمات آپ نے لی ہیں، جو اثرات لیے ہیں، اس سے جتنی تعلیم ہوگی اتنا ہی اثر رہے گا. لیکن چیزیں زیادہ ہیں، سپورٹ کرنے اور اس کو نکالنے والی اس کو پش کے لیے چلی جا رہی ہیں، پش کیے چلی جا رہی ہیں. وہ چیز نکل گئی، پتہ چلا 2 مہینے میں بعد دوبارہ ویسی کے ویسے ہو گئے تھے جو سے پہلے تھے. یہی ہوتا ہے نا. اچھا زیادہ ہیں تو بھی وہ نکال کے، لیکن اگر برائی تھوڑی اور آہستہ آہستہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے تو برائی جو کچھ اندر تھی وہ اس کی صفائی کرنا شروع کر دیتی، دل کی پالش کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا لیتی، اب اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہی درس ختم نہیں ہو جانے چاہیے، پورے سال اس کو کنٹینیو رکھیں. قرآن کو اہل بیت کو دونوں کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے کہ اب صرف ہم 2 مہینے، اور ویسے بھی کہتے ہیں ہمارا تو محرم پورا سال ہی رہتا ہے. اور اسی کی وجہ سے جو آپ میں یہ نظر آتا ہے نا، یہ خشوع اور خضوع اور جو جس طرح کی آپ کی جو نورانی آپ کی صورتیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. اس کو ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جو برائی تھی وہ نکلنے لگی. کس کی وجہ سے؟ اہل بیت، اور جو آپ نے سینیٹائزر یوز کیے تھے، جو اس کو ہر روز ایک حدیث پڑھ لی، ایک قرآن کی آیت پڑھ لی، بہت زیادہ نہیں پڑھ سکے لیکن اس کی تعلیم کو سمجھ لیا اور پھر اس کو اپنے دل میں رکھ لیا. وہ اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ کم بھی ہوگی تو کوشش اس کی یہ ہوگی کہ زیادہ چیزوں کو صاف کرے. اس کا کام ہی صفائی دین، دل کی صفائی ہوتی نہیں ہے. اسی لیے آج جو یہ لوگ موجود ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں، ISS والے اور جتنے بھی لوگ ہیں جو لوگ، وہ طالبان، وہ کیا ہے، ان کے دل اتنے گندے اور غلیظ اور اتنا کچھ ہے کہ اہل بیت کی تعلیم وہاں پہنچی نہیں. رسول نے کیا کیا؟ انہوں نے تینوں طریقے سے اپنائے. اور ایک وقت ہے ان کی تزکیہ کیسے کیا. دیکھیے ان کے دل میں اس وقت بھی محبت تھی. رسول نے ایک کام کیا، کہنے لگے کہ اب تم لوگ کے دل میں چونکہ اتنی محبت خدا ہو گئی، توحید پہ تمہارا یقین ہو گیا ہے، اب تم ایسا کرو کہ چلو چل کر سارے بتوں کو گراتے ہیں. بتوں کو گرانے کے لیے جب وہ پہنچے ہیں تو کہاں رسول نے خود تو گرائے. آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی اس پہ ان کے شانوں پہ سوار ہوئے کس طرح بت گرے ہیں، لیکن ان سے بھی بت توڑوائے تھے. جب یہ پوچھ رہے تھے، جب یہ کہا گیا کہ بت توڑنے ہیں، تو ان کے دل میں سال ہا سال سے محبت تھی، ایک دن کی محبت نہیں تھی. تو پتہ ہے ان لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا رسول اب تو ہم نے توحید پر اقرار کر لیا ہے، مان گئے ہیں توحید کو، آپ کا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، اللہ کی توحید کا بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہمیں نا ان کو چھوڑیں، ہم کیا کرتے، ہم ان کو چھوڑیں نہ ماریں. یعنی اس بت کو توڑنے میں ان کو تکلیف ہو رہی تھی. یعنی وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بنائے ہوئے خدا کو توڑنا نہیں چاہتے تھے. رسول نے کہا نہیں، ایسے نہیں کام چلے گا. اگر تمہاری تطہیر کرنی ہے، میں نے اس طرح کرنا ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے، ان کو توڑو گے بھی، ان کو روندو گے بھی. توڑوایا پہلے، کہہ رہے بتوں کو توڑو پہلے، توڑوایا. اور آپ لوگ جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بہت مستحب ہے کہ جو ایک دروازہ ہے جس راستے سے جاتے ہیں، کہ ان کو کہنے کہ شیبہ کا جو راستہ ہے نا، وہ سب جانتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے کہا کہ نا اس کو اس میں سے جائیں. کیا ہے اس کے نیچے؟ اس کے نیچے جو ہے وہ تمام بتوں کے جو پیسز ہو گئے تھے وہ دفن ہیں وہاں پر. سب جانتے ہیں جو حج کر چکے ہیں وہ سب جانتے. کیوں کہا نہیں، جس سے محبت کرتے ہو اس کو جو ہے صرف دل سے نکالنا نہیں ہے، اس کو اپنے اس کو توڑنا ہے پہلے. اسی لیے کہا نا سخت سب سے آخری منزل پہ پہنچنا، یعنی کہ جنت کے آخری مرحلے میں پہنچنا اور سب سے اوپر والے منزل پہ پہنچنا مشکل ہے. تو کہہ رہے توڑو، پھر اس کے بعد اس کو روندو بھی.
اسی لیے پروردگار عالم قرآن میں آپ نے دیکھا، جب سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا کہ پورا واقعہ نہیں سناؤں گی، صرف بتائیں کہ گائے کو کیوں منتخب کیا پروردگار نے، اس لیے کہ ان کو دل سے محبت تھی. کیسے ہیلے کیا، آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا نا تو آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ وہ کس طرح کہتے ہیں اچھا کون سی کلر کی کیسی ہونی چاہیے، کہاں سے لیں گے، یہ یعنی کسی طرح تیاری نہیں تھی اس کو ذبح کرنے پہ. اللہ نے کوئی اور بھی جانور منتخب نہیں جس سے تمہیں محبت ہے. حضرت ابراہیم کے ساتھ پروردگار کہ جب ان کو اتنے سال بعد بڑھاپے میں ان کو اولاد ہوئی اور پھر اس اولاد کو انہوں نے کہا کہ اب تم اس کو جو ہے وہ ذبح کر دو، لیکن کیا ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت ہے، لیکن حضرت ابراہیم اس میں کامیاب ہوئے. کہ نہیں پروردگار اس دل میں صرف تیری ہی محبت رہے گی، کوئی اور محبت نہیں ہوگی. ہاجرہ کو دیکھا کہ ان سے محبت جب تڑپ رہی بچے کے لیے تو فوراً جو ہے وہ ایڑیاں رگڑنے سے حضرت اسماعیل کے پانی آ گیا کہ ان کا امتحان اتنا سخت نہیں لیا اور یہ کہا کہ ابراہیم یہ میں نے جو تمہاری جو قربانی ہے اس کو روک دیا ہے، میں اس قربانی کو آخرین میں سے لوں گا. ایک واقعہ آپ لوگ جو اکثر سنتے رہتے ہوں گے علماء سے کہ جیسے بی بی مولا علی نے جب مولا عباس کو ابتدائی تعلیم دینا شروع کی، عمر بتائی جاتی 2 سے 4 سال تک، انہوں نے کہا نا کہ کہو اللہ، انہوں نے کہہ دیا دوبارہ وہ رک گئے. سنا ہے نا آپ لوگوں نے یہ واقعہ؟ یہ نہیں. تو جب ان کو تعلیم دینے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کہیں اللہ ایک، تو انہوں نے کہا کہ کہو ایک، انہوں نے کہا ایک مولا عباس نے، تو انہوں نے کہا کہ کہو 2، مولا علی نے فرمایا کہو 2، تو انہوں نے کہا نہیں بول رہے ہیں. 4 سال سے لمٹ جو بتائی گئی ہے 2 سے 4 سال کی عمر ہے، کہہ رہے نہیں بولا. کہا بیٹا کہو، تو کہا پھر کہا کہ بولو، نہیں بول رہے ہیں، یقیناً بعد میں کہا ہوگا. تو لیکن جواب کیا مولا عباس نے دیکھا جس منہ سے میں 1 کہہ چکا ہوں اس سے 2 کیسے کہوں. یعنی منزل دیکھیں عباس کی، کس کا بیٹا ہے؟ علی کا بیٹا ہے، کہ اس کی منزل دیکھیں، معرفت توحید کی کن منزلوں پر ہے. ہم تو اتنا جانتے نہیں ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے مولا عباس کا خطبہ ایک مجلس جو انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ پڑھا تھا اور پھر ان کے فضائل بیان کیے کہ عام طور پہ ہم اتنا ہی جانتے کہ مولا عباس جو ہیں وہ باب الحوائج ہیں، ہماری ہر دعا کو پورا کرتے ہیں، اور ان کو ہم جب تصور کرتے ہیں تو وہ سر جھکائے ہوئے اطاعت گزار جو حکم ملا. لیکن ان کی فصاحت و بلاغت نہیں سنی آپ لوگوں نے. ان کی فصاحت و بلاغت، اس کا جو خطبہ انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گا، یہ خطبہ انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی مل جائے گا، اور آپ اس کو پڑھیے گا تو آپ کو ان کی جرت کا اندازہ ہوگا، ان کی فصاحت کا، کس کا بیٹا ہے. اگر علی کے بی بی زینب کے لیے بولا گیا ہے کہ یہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، اب یہ جملے ان کے لیے بھی آئے ہیں کہ نہیں یہ عالم وہ ہیں کہ جن کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، یعنی کہ اسی گھر کے ہیں. تو اب یہ بتاتے ہیں تو وہیں پہ بی بی زینب بیٹھی ہوئی تھیں تو فرمانے لگیں بابا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہاں بیٹا. تو لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ سے بھی محبت کریں اور ہم سے بھی محبت کریں؟ بی بی نے فرمایا. تو کہہ رہی مولا بھی جواب دینے والے، کہتے ہیں مجھے معلوم ہے. کہہ رہے ہیں کیا آپ اللہ کی خاطر ہم سے شفقت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. درود بھیجتے ہیں محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد وجل فرجہ. لیکن یہی بی بی زینب جو ہے اس نے بڑے مصائب اٹھائے ہیں. ایک دن خواب میں دیکھتی ہیں کہ میں ایک بہت آندھیاں چل رہی ہیں، ہر طرف طوفان اٹھا ہوا ہے، ہر طرف جو ہے کچھ نظر نہیں آ رہا. میں ایک صحرا میں ہوں، وہاں پر ایک درخت ہے. میں نے جلدی سے بڑھ کے میں جب گرنے لگی تو میں نے درخت کو 2 شاخوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کے تنے کو پہلے میں نے پکڑ لیا، دیکھا کہ وہ ہلنے لگا، میرے ہاتھ میں شاخیں آ گئی. میں نے کہا شاخوں کے وہ شاخیں میرے ہاتھ سے نکل گئیں. پھر میں نے اور شاخوں کو پکڑ لیا، وہ بھی میرے ہاتھ سے نکل گئیں. اب میں ایسا ہوا کہ ایسا لگا کہ میں بالکل تنہا ہو گئی، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کافی طویل خواب ہے، مختصر کر کے اپنے لفظوں میں بیان کر رہی ہوں. بی بی رونے لگیں، رسول موجود تھے، آئیں. کہیں نانا جان، یہ بڑے چہیتی جو اولاد تھی زینب یعنی فاطمہ زہرا کی، زینب بھی، ام کلثوم بھی، حسین بھی، حسن بھی بڑے چہیتے تھے آپ. ان کے جانتے ہیں کہ ان کا کیا مرتبہ ہے، کہ نمازوں میں بھی کہتے ہیں نا کہ 7 دفعہ مستحب ہے. کس نے سنت ڈالی ہے یا کس نے کہا؟ اللہ نے کہا 1 واجب ہے باقی مستحب ہے، کیونکہ حسین نے کہہ دیا 7 دفعہ. تو بی بی زینب جب آئی تو کہنے ہاں بیٹا اب بہت جلدی ایسا وقت آنے والا ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. اور بتاؤں کہ اس محرم کے ایام یہ شروع ہے نا،
یہ جو حجۃ الوداع، عید غدیر، یہ وہ آخری ایام رسول کے ہیں. بڑی تکلیفیں ان 3 مہینوں میں بڑی تکلیفیں ہوئیں. انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کہ رسول خود فرماتے ہیں، آپ تصور کیجیے گا ان کے جملوں کا، کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ، نبیوں کی آپ نے تکلیفیں سنی ہیں نا، ان کے مصائب سنے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھ سے زیادہ اس دنیا میں کسی کو مصائب نہیں ملے. ہم تک ان کے مصائب پہنچے نہیں ہیں. اسی لیے ہمارے امام فرماتے ہیں نہ تم ہمارے مصائب بیان کر سکتے ہو، نہ فضائل، نہ سن سکتے ہو، نہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں نے آج کل دیکھا ہوگا کہ نئے مصائب ظاہر آ رہے ہیں، لوگ نئے مصائب آپ سمجھتی ہیں کہ پڑھے جا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ نہیں ہوئے ہیں. اصل میں اس وقت دل اتنے نرم تھے کہ اتنا ہی کافی تھا. اب اتنا خون خراب ہے، اتنا دل اتنے سخت ہو گئے ہیں. تو اب آہستہ آہستہ اور زیادہ مصائب بیان ہوتے ہیں، نئے مصائب آپ سننے لگے ہوں گے کہ دل تڑپ جاتا ہے کہ ایسا. کیونکہ آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا ہوگا کہ آج جو حالات آپ سوچتے ہیں نا، کسی کو کاٹا، کسی کو مارا، کتنی ظلم کی چیزیں آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، تو تصور میں ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کبھی خیال آ جائے امام حسین پہ تو کم ہوئے، یہ تو زیادہ ہیں. ہم تصور نہیں کر سکتے جو بیویوں اہل بیت پہ جو ظلم ہوئے ہیں، ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو کہا کہ میرے بعد پھر فاطمہ تمہاری ماں اس دنیا سے چلی جائے گی، اس کے بعد تمہارا باپ چلا جائے گا. یہ وہی نشانیاں ہیں کہ اس کا اس طرح جانا ہے. پھر اس کے بعد تمہارا بھائی بھی چلا جائے گا، اور آخر میں تم تنہا رہ جاؤ گی جب حسین چلا جائے گا. بی بی فرماتی، بی بی تڑپ گئیں. واقعہ سب اکثر سنائے، یعنی کہتے ہیں ان کی ولادتوں پہ تو ہوا ہی ہے یہ کہ مجلس ہوئی ہے. مجلس ہم آج نہیں کرتے، مجلس تو اسی دن سے جس دن سے ولادتیں ان کے گھر میں شروع ہوئی ہیں. رسول کو کہتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا ہے اور وہ بی بی فاطمہ زہرا کے گھر میں ہیں، مولا علی ان کے پاس ہیں. بی بی فاطمہ زہرا وہ علی سے باتیں کرتے ہیں، سارے اپنے بتاتے ہیں ایسے کرنا ہے. بچے ایک وقت آیا کہ امام حسین بیتاب ہو گئے، حسنین بیتاب ہو گئے، آ کے نانا سے لپٹ گئے. بالکل آخری نزا کا وقت ہے، آ کے لپٹ گئے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس وقت وہ بے چینی، ان کی تکلیف، ان کا بخار اتنا زیادہ تھا. لیکن کہہ رہے جب بی بی نے، مولا نے چاہا کہ ان کو ہٹائیں، کہا نہیں ان کو ہٹانا نہیں. ان دونوں کو اپنی چادر میں لے لیا، کہا نہیں یہ ان کو نہیں. مجھے یقین ہے کہ جب وہ آخری وقت رسول کا گزرا ہوگا تو میں سوچ سکتی ہوں، آپ بھی تصور کر سکتے ہیں کہ بی بی نے، رسول نے وہ وقت دیکھا ہوگا کہ جب گھر جلانے آئے ہوں گے. رسول نے وہ وقت دیکھا ہوگا کہ جب پہلو زخمی ہوا، دیکھ رہے ہوں گے علی کو بازوں میں کس طرح رسی، گلے میں رسی باندھ کے پھرایا کیا. وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد زینب نے کیا دیکھا ہوگا. زینب نے دیکھا کہ جب زہر اگلتا ہوا بھائی دیکھا، اس کے جگر کے ٹکڑے جو تشت میں آ کر بکھرے ہوں گے وہ بھی دیکھا. یہی نہیں، ایک وقت وہ بھی آیا زینب پہ کہ زینب نے تیر نکالے اپنے بھائی کے، جنازے سے کتنی دفعہ واپس آیا ہے، کتنی. اب زینب جو ہے، لیکن زینب نے وہ وقت بھی دیکھا ہے. کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں امام جو ہمارے چوتھے امام ہیں، جب ان کو تمام تبرکات ملے اور جو کرتا امام حسین کا آیا ان کے پاس، جب مولا نے اس کو کھولا ہے تو گننے شروع کیا کہ چلو میں گنتا ہوں کتنے زخم میرے بابا کو لگے. بابا کے زخم لیکن گن نہ سکے، کیوں؟ کہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آیا تلوار کے اوپر زخم جو ہے وہ تیر کا ہے یا تیر کے اوپر تلوار کا ہے یا نیزے کا ہے، کہ اتنا چھلنی تھا وہ کرتا، اتنا چھلنی تھا وہ کرتا کہ امام گن نہ سکے. وہ ادھر زینب جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، جو کچھ دیکھ رہی. امام زمانہ زیارت ناہیہ فرماتے سلام ان بیبیوں پہ جو خیمے میں بیٹھی تھیں، اور سلام میرے جد پر کہ جو زین سے کیسے گرا، یعنی زین سے گرنا اس کا. کہتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں کہ جب نارملی جب یہ کوئی اترتا ہے زین سے تو اس کی جو جگہ کج ہوتی ہے نا وہ اسی جگہ رہتا ہے. پتہ نہیں کس طرح مولا گرے ہیں کہ وہ جو نیچے آ گیا اور ادھر چلا ذوالجنا خیام حسینی میں جا کر کہتا ہے کہ ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا. ذوالجنا اپنا دیواروں پہ اپنا جو خیمے کی ہر طرف اپنا سر پٹکتا پھر رہا ہے. بیویاں سمجھ گئیں کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. سلام کیا ہے ہمارے امام زمانہ نے
کہ سلام ان بیویوں پہ جو خیام میں بیٹھی ہوئی تھی جن کو یہ خبر دلی گئی. کہتے ہیں کہ سارے جو شہداء کے سر، جو اس میں ایک سر جو ہے وہب قلبی کا پہلے ہی جو ہے نا ذبح ہو چکا تھا. اب یہ باری امام حسین کی. اب ادھر جیسے ہی امام حسین گرے ہیں فوراً ہی پشت پر شمر سوار ہوا. پشت پر شمر سوار ہو کے، اور یہ نہیں کہتے کہ الٹا، اور ایک روایت میں نے پڑھا سنا ہے کہ علماء سے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اتنا اس نے یہ نہیں کہ جلدی میں امام کے پیچھے سے پشت سے ان کو ذبح کیا، نہیں، اس نے الٹا خنجر چلانے کی کوشش کی تھی. جو اتنی تکلیف اٹھی، اتنی مشکلوں سے جو سر کٹا ہے، کہتے ہیں الٹا بھی کافی تھے. اس کو ہو تصور کرے بی بی زہرا اگر قریب میں ہو، کیا اس کی ہمت تھی کہ وہ کر سکتا. لیکن کہتے ہیں یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ کند خنجر، دیکھیے تصور میں نہیں آتا کند خنجر کیسے اس وقت ہو سکتا تھا. وہ تو سارے کے سارے تیاریوں سے آئے تھے. کند خنجر نہیں تھا، اس نے تو الٹے سے چلنا ذبح کرنا کوشش کی. ادھر جب سر کٹ گیا ہے امام سے، ادھر قیامت مچی ہے. زینب نے یہ دیکھے، زینب کا جگر کہ اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھائی کو کٹتے ہوئے. ادھر حکم ہوا، ارے بھائی تم لوگوں کو معلوم ہے نا کہ تمہیں کیا انعامات ملنے والے ہیں. دیکھو یاد ہے، کوئی کسر نہ چھوڑنا، جتنا ظلم کر سکتے ہو اب تم ظلم کرنے کے لیے ہو. اب بتاؤ دوسرا عمل کیا کرنا ہے. جس نے تمہیں یاد ہے عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کہا تھا کہ اب تم نے جس نے بھائی وٹنس چاہیے، ہمیں پروف چاہیے، سر چاہیے. جس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس کا سر کاٹ کے لے آؤ. آپ دیکھیں جب یہ بالکل تصور کریں اس ماحول کا کہ سب کی آنکھوں نے جو دنیا کی محبت نے اندھا کیا تھا وہ کس طرح دوڑے ہوں گے، کس طرح انہوں نے گھسیٹا ہوگا ان لاشوں کو، جو کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے لاشوں کو کس طرح انہوں نے اپنے اندر انہوں نے دنیا کو چنا کو ڈھونڈا. یعنی ایک اس طرح جس طرح آپ تصور نہیں، کوئی وائلڈ اینیمل جانور کسی جانور کو دیکھتے کھانے کے لیے کس طرح ان کا بس نہیں چلتا، کس طرح نوچ لیں، اس طرح وہ سب کے سب حملہ دوبارہ ان جانوں پہ حملہ کیا جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے ٹکڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں. ان کو دوبارہ ان پہ حملہ کیا، نکالتے، ذبح کرتے، سر اٹھاتے، جسم وہی چھوڑ دیتے، سر اٹھاتے، ذبح کرتے، وہاں چھوڑ دیتے. اس طرح سب نے اپنے اور فاتحانہ انداز سے چلے. ارے شم دیکھو ذرا، دیکھو ہم لے آئے ہیں جس کو اور سب کی. میں اس بات میں نے پڑھا، لیکن کوشش ہوگی زیادہ جس کو نہیں بھی مارا اس کو بھی مار لیں تاکہ زیادہ مال ملے. کیونکہ یہ وعدہ کیا ہوا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے کہ سر لے کر چلے. اب یہ کام یہیں پر نہیں ختم ہوا، کہا اب جلدی سے یہ کام بھی کر لو کہ جتنا ظلم کر سکتے ہو. ایک عرب میں ایک طریقہ تھا جس کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، جتنا ذلیل کرنا چاہتے تھے اس کے لاشے کو پامال کرتے. یہ کرنے نہیں دیا جاتا تھا، قبیلے والے سب آ جاتے تھے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اب پامالی کا. اب کہا لیکن آپ کو بتاؤں جو ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ جو سب کے لیے 2 گھوڑے، جتنی اور لاشیں تھیں 2 گھوڑے. پتہ ہے امام حسین کے لیے کتنے گھوڑے تیار کیے گئے تھے؟ امام حسین کے لیے 10 گھوڑے تیار کیے گئے. میرے مولا کے جسم میں تو کچھ تھا ہی نہیں، ٹکڑے تو پہلے ہی ہو چکا تھا. دل پہ اتنے زخم تھے کہ اس کا ہی شمار نہیں ہے. میرے مولا کے کہا 10 گھوڑے، 10 کو 5 کو ادھر، ایک مشرق اور مغرب کی طرف کھڑا کیا. اب دیکھیں پامالی کا حکم ہوا، خوش ہوتے ہوئے دوڑے اس طرح بھاگتے آتے جاتے، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، مشرق سے مغرب، مغرب سے مغرب، دونوں اس طرح. کہ ایک وقت ہوا کہ وہ عمل پورا ہوا. اب آ کے کہتے ہیں، اب آ جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہم نے آ کے کہتا ہے جو ان کا لیڈر تھا، کہتا ہے کہ ارے عمر سعد دیکھو میں نے یہ کر دیا یہ کام، اور اگر تجھے یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ لے، اس لاشے کو جا کر دیکھ لے، اس لاشے کو دیکھ لے جا کر کہ، اور اگر اس پر بھی تجھے یقین نہ آئے تو دیکھ زیر میرے گھوڑوں کی جو نالیں جو نیز کر سمیں ان کو دیکھ، اس میں بھی حسین کے ٹکڑے جو ہے جسم کے اس میں لگے ہوئے ہیں، اس میں بھی حسین کے، تجھے یقین نہیں آتا؟ یعنی فخریہ اس بات پہ بڑا خوش ہے کہ میں نے ایسا کارنامہ انجام دیا اور یقین دلا رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے. اب اس کے بعد کہا چلو جلدی سے گنتے ہیں کہ کتنے لاشیں کتنے سر نہیں ملے. اب گننے شروع ہوئے ہیں. اب گنتے جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ایک لاشا کم ہے. ایک
جو ہے ہمیں یاد ہے کہ ایک حسین کا ایک بچہ تھا، وہ بھی شہید ہوا. پوچھا گیا کہاں گیا، تلاش کیا کہ نہیں اس کو میں نے دیکھا تھا. ایک نے بتایا کہ وہ میں نے دیکھا تھا یہیں کہیں اس کو جو ہے قبر بنا کے چھپا دیا ہے. اب کہتے ہیں کہ جو تلاش کرو. اب نیزے زمین پہ مارے جا رہے ہیں، نیزے زمین پہ مارتے اور یکایک تصور کریں زینب نے اور رباب نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا. ہم تصور نہیں کر سکتے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا کہ جب جسم اقدس جو ہے علی اصغر کا ننھا سا جسم باہر آیا ہوگا قبر سے. قیامت کا منظر ہوگا. ماں سے تو برداشت نہ ہوا ہوگا، بیویوں ماں سے برداشت نہ ہوا ہوگا. ماں نے کیسے کس طرح گزارے ہیں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ راہیں علی اصغر کا وہ چہرہ جو نیزے پہ وہ سارا برداشت کرتی چلی گئی ہماری بیویاں. کہا کہ نکالا اس کو بھی کرا، گن کے لیا، سب کچھ تیاری ہو گئی. اب زینب نے یہ بھی کہا کہ اب دیکھ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ اگر یہ جو میں نے جس حال میں بنایا حسین کو، اس کی بہن اسے پہچان نہیں سکے گی، اس کی بہن اسے پہچان نہیں سکے گی، اور اگر اس کی ماں بھی آ جائے گی تو وہ بھی نہیں پہچان سکے گی. میں نے وہ حال حسین کا کیا ہے. بیوی اور جب یہ سارا قافلہ گزر گیا، سارے واقعات گزر کے جب سارا جو لٹا ہوا سامان واپس آتا ہے، کیا کیا ملتا ہے بیویوں؟ بیوی ملتا ہے کیا ہے؟ وہ کرتا بھی آتا ہے حسین کا، بیوی سکینہ کی وہ بالیاں بھی آتی ہیں، اور کچھ جلی ہوئی ٹکڑے جو ہیں وہ جھولے کے آتے ہیں. بیویوں وہ بالیاں تو بیوی جاتی ہیں اور شام میں جا کر بیوی کے سر رکھاتی ہیں، لیکن کرتے کو ہمیشہ اپنے کلیجے سے لگائے رکھتی ہیں. ایک گٹری روایتوں میں آیا ہے کہ ان کے شوہر عبداللہ بیان کرتے ہیں ہر وقت زینب ایک گٹری کو اپنے سینے سے لگائے رہتی تھی، چھوڑتی نہیں تھی. جب ان کی شہادت ہو گئی، جب انہوں نے اس کو دیکھا ہے کھول کے، اس میں وہ کرتا تھا جو امام حسین کا وہ کرتا، وہ لیے وہ جو ہے ساری زندگی اپنے ساتھ لیے بیٹھی رہی. خدا لعنت کرے قوم ظالمین پر. محمد زمانہ قبول کیجئے ہم سب کا پرسہ، 72 کا پرسہ، بی بی زینب کا پرسہ، اور آج کے دن مولا حسن کا پرسہ، اور مولا اپنے رسول خدا کا پرسہ. بی بی زینب، بی بی زینب، آپ کے زخموں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. انہوں نے تو آپ کو قبر میں بھی چین سے نہ سونے دیا. آج بھی میری بی بی جس گھر میں بھی کوئی شہادت ہوتی وہاں پہنچ جاتی ہے. ماتم حسین. زمین ہلتی ہے زلزلے سے کہ باپ پر کیسا وقت آیا، دکھائی دیتے نہیں ہے اکبر علی کو شبیر نے بلایا، نظر پریشان ہے دل ہے مضطر، علی 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 اکبر، علی 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 اکبر، علی علی اکبر، علی علی اکبر، علی علی اکبر، علی علی اکبر. رہے سلامت یہ شہر کا یوسف، ہر ایک کی ماں کی یہی دعا ہے. علی ہے نام اور نبی کی صورت، بطول کا سن اسے ملا ہے، لٹا ہے سارا گھر اکبر حسین کے دل بر. اکبر شبیہ پیغمبر، نظر پریشان ہے دل ہے مضطر، علی
علی علی علی علی اکبر 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 یہ گھر کی رونق بہن کا ارمان یہ ماں کی آنکھوں کا ہے اجالا خدا ہی یہ جانتا ہے کیسے خوبی نے 18 سال پالا ہے منتظر مادر حسین کے دل پر شبیہ پیغمبر نظر پریشان ہے دل ہے مزدر علی 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 اکبر علی 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 اکبر 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 ہے جب بھی نانا کی یاد آئی تمہارا چہرہ ہی میں نے دیکھا رضا جو مرنے کی تم نے مانگی میں کیسے رخصت کروں گا بیٹا کٹھن بہت ہے سفر حسین کے دل پر شبیہ پیغمبر نظر پریشان ہے دل ہے مضطر علی 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 اکبر علی 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 اکبر 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 حسین کہتے ہیں ہر قدم پر لہو کے آنسو بہا رہا ہوں یہ خاک مقتل ہے میرے سر پر میں گھٹنیوں چل کے آ رہا ہوں برادر اصغر حسین کے دل پر شبیہ پیغمبر نظر پریشان ہے دل ہے مضطر علی 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 اکبر علی 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 اکبر 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 پسر نے رگڑی ہے ایڑیا جب وہ باپ سر کو جھکا رہا ہے وہ باپ جس کی کمر ہے ٹوٹی وہ لاش اکبر اٹھا رہا ہے جھکی ہوئی ہے کمر حسین کے دل پر شبیہ پیغمبر نظر پریشان ہے دل ہے مضطر علی 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 اکبر علی 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 اکبر 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 ادھر جو سجدے میں مامتا ہے ادھر ضعیفی تڑپ رہی ہے حسین نے یا علی کہا ہے جگر سے برچی نکال لی ہے حسین کا یہ جگر حسین کے دل پر شبیہ پیغمبر نظر پریشان ہے دل ہے مضطر علی 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 اکبر علی 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 اکبر علی علی اکبر ای علم افراجتے بر سر کرب و بلاؤ ای علم افراجتے بر سر کرب و بلاؤ قوت برداشت بر سر کرب و بلاؤ قوت برداشت
افروش تھے بر سر کرب و بلا ای علم افروش تھے بر سر کرب و بلا ای علم افروش تھے بر سر کرب و بلا کہتے تھے شاہ امم بر سر کرب و بلا اٹھ ذرا لہرا علم بر سر کرب و بلا ای علم افروش تھے بر سر کرب و بلا ای علم افروش تھے بر سر کرب و بلا غازی علم دار من غازی علم دار من غازی علم دار من غازی علم دار من کیت سے جاؤ مزان علمدار شعلہ بدامانش می روی و می شود چوک گریبانش صوت حرم گوش کن مشکم و پردست کی سپایا خواہ وقت علمداری است کار یتیمان من و آتش زاری است کار یتیمان من و آتش زاری است ای علم افروش تھے بر سر کرب و بلا ای علم افروش تھے بر سر کرب و بلا غازی علمدار من غازی علمدار من غازی علمدار من غازی علمدار من اے میرے خستہ جگر کھا گئی کم تو نظر کیسے خشستہ ہے سر خون میں ہو در بدر سوتے ہو تم تو ادھر روتے ہیں بچے ادھر جن کو نہیں ہے خبر امو نہ آئے گی گر غازی علمدار من کشتہ دے جفا غازی علمدار من کشتہ دے گے جفا ای علم افروش تھے بر سر کرب و بلا ای علم افروش تھے بر سر کرب و بلا غازی علمدار من غازی علمدار من غازی علمدار من غازی علمدار من خیز قلب تراب آئے پہ سر بوترا نالا طفلان چرے ذکر امو جائے خاک چشم حرام شد فرات تقوا کھندہ دشمن بی بی برمن کھانے خراب دہر کمن در علم زخم گمن مکریا دہر کمن گر علم زخم گم مکوریا ای علم افروش تھے بر سر کرب و بلا ای علم افروش تھے بر سر کرب و بلا غازی علمدار من غازی علمدار من غازی علمدار من غازی علمدار من اے میرے بھیا سنو آج تو بائی کہو خاک سے اب کو اٹھو آؤ چلو گھر چلو چل کے بہن سے ملو یار سکینہ کو دو گود میں اصغر کو لو اپنا علم لے چلو غازی علمدار من دیتی ہے زینب صدا غازی علمدار من دیتی ہے زینب صدا ای علم افروش تھے بر سر کرب و بلا ای علم افروش تھے بر سر کرب و بلا غازی علمدار من غازی علمدار من غازی علمدار من غازی علمدار من نام تو جن مبرد باز برابر بگو منتظرت زینب است بیاؤ کا ہر بگو جان من کست دل جواب تو کر بگو بیاؤ کے سایہ برائے ازگر بگو اپنا ام بن زمان بے یاریس اپنا ام بن زمان بے یاریس ای علم افروش تھے بر سر کرب و بلا ای علم افروش تھے بر سر کرب و بلا غازی علمدار من غازی علمدار من غازی علمدار من غازی علمدار من ہائے اکھی الوداع شیر جری الوداع ابن علی الوداع جان چلی الوداع اے سخی ابن سخی ہائے تیری بے کسی
کرتا ہے سینہ زنی سرور و ریحان بھی غازی علمدار من زندہ رہی تو صدا غازی علمدار من زندہ رہے تو صدا ای علم افراج تھے برسر کرب و بلا ای علم افراج تھے برسر کرب و بلا غازی علمدار من غازی علمدار من غازی علمدار من غازی علمدار یا حسین یا حسین یا پاس یا پاس یا پاس بیٹا ہے تو علی کا زہرا کی تو دعا ہے شبیر تیرا آقا ام البنین ماں ہے ہر صورت و چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے تا حشر تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے عباس 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 تیرے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ اجڑے صدقے میں اس کے جس کا گھر بار لٹ گیا ہے عباس اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا قاضی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی عباس 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 تقدیر کے ستائے تیرے در پہ سر جھکائے اشکوں کی التجا ہم غازی تجھے سنائے بیمار سارے کے زخموں کا واسطہ ہے جتنے بھی خشتہ دل ہے مولا شفا وہ پائے دل کی مراد غازی تیرے علم سے پائے روتی ہوئی چمائے تیرے علم پہ آئے زہرا کے درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ فضا کی کنیزی میں میرا بھی نام آئے شام غریبہ میں جس کا کرتا جل گیا ہے کانوں سے بالیاں بھی ہائے شمر لے گیا ہے اس بے بسی سے مولا بچی کوئی نہ ترسے فرش عصا پہ رو کر ہر دل یہ کہہ رہا ہے ہائے عباس 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 جتنے بھی اشک مولا کرتاس پر گرے ہیں
معصوم کی قسم ہے قاضی فقد تیرے ہیں، وہ کچھ رقم کروں میں جو نہ رقم ہوا ہے، الفاظ وہ عطا کر یاور سے جو پرے ہے آقا۔ حسین امام حسین مول یا حسین آئے، صحرا کی جائی کربل میں آئی، کہتی تھی نانا تیری دہائی، لوٹا حسین کو زینب بے چین ہے، یا علی یا امام یا حسین کربلا میں، شام کا بازار ہے سکینہ کی پکار ہے، عابدے بیمار ہے اونٹوں کی قطار ہے، رانڈو کا یہ قافلہ شام کا بازار ہے، یا علی یا امام یا حسین کربلا میں ماتم، ہاں ایک بے شیر ہے ہرملا کا تیر ہے، باپ کا بازو چیدہ نہ جھک گلے کے پار ہے، نوکے نیزہ پار ششماہ کا حصار، یا علی یا امام یا حسین کربلا میں ماتم، سر کٹا حسین کا جو دیکھتی ہمشیر ہے، کرتا تلاوت قرآن جو شبیر ہے، نو کے نیزہ پار شبیر کا حصار، یا علی یا امام یا حسین کربلا میں ماتم فریاد یا حسین آئے، حسین 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 پرسانو ایک نامو پڑھیں، پرسو رسول خدا امام حسین۔ آئے اسے یا جناب سیدہ، یا جناب سیدہ آئے ہیں یا علی مرتضیٰ، عباس دلدار کے آنو محمد کے بھی، قاسم ناساد بھی، یا جناب سیدہ حسین امام حسین، حسین امام حسین، علی مولا، علی مولا، حسین 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 حسین، صلوات۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پڑھتے ہیں۔ میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے، کل مؤمن مؤمنات محبان اہل بیت جیتان مرحومین تمام کی طرف سے، میرے 12ویں امام کی طرف سے قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا محمد ابن عبداللہ. السلام علیک یا خیرت اللہ. السلام علیک یا حبیب اللہ. السلام علیک یا صفوت اللہ. السلام علیک یا امین اللہ. اشہد انکا رسول اللہ واشہد انکا محمد ابن عبداللہ واشہد انکا قد نصحت لامتکا ونجاہد فی سبیل ربکا وعبدتہ حتی اتاک الیقین. فجزاک اللہ یا رسول اللہ افضل ما جزا نبیا عن امتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد فافضل ما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ ایہا الوصی البر التقی. السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. السلام علیکہ یا وصی رسول اللہ وربہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا بنت رسول اللہ. السلام علیک یا فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہا. السلام علیک یا بنت رسول اللہ رب العالمین. السلام علیک یا زوجۃ علی ولی اللہ. السلام علیک یا ام الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا بقیۃ المؤمنین وابن اول المسلمین. وکیف لا تکون کذالک وانت سبیل الہدی وحلیف التقی واصحاب القصا وذات کا ید الرحمہ وربت فی حجر الاسلام ورضیت من سید الایمان فطبت حیا وطبت میتا غیر ان الانفس غیر طیبۃ بے فراقک ولا ساقط فی الحیات لکا یرحمک اللہ. السلام علیک یا حسن ابن علی. السلام علیک یا ابن سید الوسیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی جمیعا. سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ الآخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیک یا حضرت عباس ابن امیر المؤمنین وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل وحانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر وحور ابن ریاش شہید. السلام علیک یا زینب کلثوم. السلام علیک یا سغرا و سکینہ. السلام علیک یا اسیران کربلا. السلام علیک تمام شہدائے کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا زین العابدین ابن الحسین. السلام علیک یا محمد باقر ابن علی. السلام علیک یا جعفر صادق ابن محمد. السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر. السلام علیک یا ابو الفضل العباس. السلام علیک یا مولا وابن مولا. السلام علیک یا غریب الغربا. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا. روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا محمد تقی ابن علی. السلام علیک یا علی النقی ابن محمد. السلام علیک یا حسن اصغر ابن علی. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فطرت الزمان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا شریکۃ القرآن. السلام علیک یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسقری عجل علی ظہورک یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسقری عجل علی ظہورک یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسقری عجل علی ظہورک اللہم صلی علی محمد اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعات ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعیناں حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل اور دونوں کو ایک ایک قرآن بھی نظر کرنا سب لوگ ساتھ میں پڑھیں. اوکے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم جو کچھ یہاں رکھا ہوا ہے اور جو کچھ ہم سب لوگوں نے پڑھا ہے ہم ہدیہ کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو اور تمام اہل بیت کو اور ایک ساتھ میں قرآن کو بھی ہدیہ کرتے ہیں. پروردگار عالم یہ ہدیہ ان تک پہنچے ہم تمام مومن مومنات کی طرف سے قبول ہوں. درود بھیجتے محمد والی محمد اللہم صلی علی محمد والی محمد وعجل فرج. امام حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد